बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर फाकिदार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल किस तरफ जा रही है। तमाम सियासी जमातों को खुली छुट्टी है, वो आराम से जो चाहें कर सकते हैं, जलसे करें, जुलूस निकालें, रैलियां निकालें और किसी भी टॉपिक पे वो ये काम करें। उन्हें कोई पाबंदी नहीं है, उन पर किसी किस्म का कोई कदगन नहीं। इवन यहाँ तक कि अगर कोई भी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा अगर वो सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर होना चाह रही है तो उसको भी फैसिलिटेट किया जाता है, उसकी भी इजाज़त है। रियासत खुद उनको लेके जाएगी, उनके लिए रास्ते खोलेगी। वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर गालियां दें, वो इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़े होकर गालियां दें, वो ईवान सदर को गालियां दें, वो ईवान सदर के दरवाज़ों को ठुड्डे मारें, इसलिए उनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको ये सहूलत मुयस्सर नहीं है। उसका हमने देखा, अमली मुजाहरा हमने देखा पाकिस्तान में इतवार के रोज, आज के दिन भरपूर किस्म का मुजाहरा हुआ और उसमें कोयटा में देखा। कोयटा में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, उनको इजाज़त थी। MQM भी अपनी पावर शो कर रही है और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी कर रही है, परवेज खटक साहब भी कर चुके हैं, सब के सब एक्टिव हैं। मुस्लिम लीग नवाज कर चुकी है, पीपल्स पार्टी भी कर रही है, जमात इस्लामी भी कर रही है। लेकिन अगर किसी को इजाज़त नहीं तो वह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके लीडर इमरान खान और उनके किसी भी रहनुमा को इस बात की इजाज़त नहीं। इवन उनको अपने घरों में भी कॉर्नर मीटिंग करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, इजाज़त नहीं दी जा रही। और वो करता है तो SHO जो हैं उस थाने के वो अहकामात सादिर करते हैं और ना ही इस सिलसिले में हाई कोर्ट्स के वो अहकामात माने जा रहे हैं, ना ही सुप्रीम कोर्ट के अहकामात माने जा रहे हैं, ना ही किसी और अदालत के माने जा रहे हैं। ये सब कुछ खेल तमाशा चल रहा है। और आज जरा कुछ बातें, क्योंकि एक साइफर का बड़ा चर्चा है, तो एक साइफर आज हम जरा मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में भी, उनका भी एक साइफर था, हर किसी का एक साइफर मौजूद है, उन पे भी बात करेंगे। उसकी वजह यह है कि जमात इस्लामी ने आज मुजाहिरा किया, उनकी रैली, उनकी बड़ी शानदार किस्म की रैली थी। पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अवाम भरपूर तरीके से निकले और उनका ये गजा मार्च था और ये इसराइली मजालम के खिलाफ था। गजा के हमारे जो गजा के मजलूम वहाँ पे हमारे बहन भाई हैं उनके हक में था, क्योंकि गजा में जुल्म सितम की इंतहा हो चुकी है और 8000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें जो बच्चे और ख़वातीन, सिर्फ बच्चे और ख़वातीन की तादाद जो है वो 6000 है। 3000 से ज़्यादा बच्चे हैं, 2000 से ज़्यादा ख़वातीन हैं और उसके बाद बाकी लोग हैं। आम सिविलियन का नुकसान हो चुका है। इस सिलसिले में UAE भी मुतहर्रिक हो चुका है और UAE ने भी अब सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने की दरख्वास्त की है। गजा की सूरत हाल पे उन्होंने भी अपनी पॉलिसी को रिव्यू किया है और जो जुल्म सितम इस वक्त हो रहा है वो उन्होंने भी कहा है कि ताल्लुकात अपनी जगह, लेकिन अब खामोश नहीं रहा जा सकता। तैयब एर्दोगान जो कि तुर्की के सदर हैं, बड़े मरकजी रहनुमा हैं, वो खुद निकले हैं और खुद उन्होंने लीड किया है इस रैली को और खुद उन्होंने मुतनब्बे किया है। मोहम्मद बिन सलमान बड़े एक्टिव रोल अदा कर रहे हैं, ईरान एक्टिव रोल अदा कर रहा है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, कतर है, बहुत ज़्यादा लीडिंग रोल है, ये सब कुछ कर रहे हैं। रूस और चाइना भी मुतहर्रिक हैं, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान, उनको वो मुंह पे लगी हुई है, ताले लगा के उनको बंद किया हुआ है। वो खैर डिफेक्टो हुक्मरान हैं या डिजोरे हैं, वो सब के सब खामोश हैं और वो करीब भी नहीं फटक रहे कि हो इनको हाथ लगा तो पता नहीं बड़ी सरकार नाराज ना हो जाए, तो वो बड़ी सरकार के ताबे हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी बज़ाहिर तो ये रैली निकाली फ़लस्तीन के हक में, रैली नहीं थी बल्कि कॉन्फ्रेंस थी, वो फ़लस्तीन के हक में निकाली, लेकिन उन्होंने सारे का सारा इसको पॉलिटिकल टच देने की कोशिश की। उसकी तरफ मैं आता हूँ, वो बड़ी खबर है। लेकिन पहले जमात इस्लामी लोग निकले, लोगों ने भड़ास निकाली है जी, और लोगों ने भड़ास भी निकाली है और इजहार भी किया है, क्योंकि घुटन बहुत है और उस घुटन का इजहार आज हुआ है इस्लामाबाद में। और रात गए, कैंप उखाड़ दिए गए, गिरफ्तारियां हुई और उनके रहनुमा जो है नायब अमीर, उनको जेल में दिल का पुलिस की कस्टडी में दिल का दौरा पड़ा, उनको फिर रिहा करना पड़ा और उनको अस्पताल पहुंचाना पड़ा। तो इस तरीके से ये सब कुछ हुआ है। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दी थी, उनको इजाज़त नहीं दी गई थी, बल्कि लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था और ये पहली कॉल थी, यानी कि कुरान मजीद की हुर्मत के लिए भी पहली कॉल इमरान खान ने दी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और फ़लस्तीन के मामले में पहली कॉल इमरान खान ने दी और वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और वो जेल में थे। वहाँ से उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में करना चाहिए पूरे पाकिस्तान में, लेकिन उनको इजाज़त नहीं मिली थी, बल्कि इजाज़त नहीं, उन पर कदगने लगा दी गई थी, लोगों को उठा लिया गया था। तो ये है कंपैरिजन, एक बता रहा हूँ। बहरहाल
آج جو کچھ ہوا وہ ایک تو پہلے ایک دو خبریں لے لیں، اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے نظر بند 13 کارکنان کو یہ ڈیلا جیل سے رہا کر دیا گیا، اور کارکنان کی نظر بندی کی مدت پوری ہونے پہ ان کو رہا کیا گیا ہے۔ اور پی ٹی آئی کے 19 کارکنان تھے، ان کو ضلعی انتظامیہ نے جو نظر بند کیا تھا، لہٰذا ان کو رہا کر دیا گیا۔ ایک خوش آئند اطلاع ہے کہ بہت ہو گئی ظلم و ستم کی، اب ان کو رہا، پورا وقت ہونے پہ ان کو رہا کیا گیا، اور انہوں نے کسی عدالت سے بھی رجوع نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد آتے ہیں سابق ایم پی ہے پی پی 9 راولپنڈی، ساجد محمود، ان کو اغوا کیا گیا تھا، اٹھایا گیا تھا، جیسے طریقہ چل رہا ہے اٹھا کے لے جاتی ہے پولیس یا نامعلوم افراد، ان کو اٹھایا گیا تھا، اور آج وہ نمودار ہوئے ہیں اور ان کو لایا گیا۔ پولیس کی بھاری نفری ادھر پریس کلب پنڈی کے باہر موجود تھی، انہوں نے وہی کام کیا، اور وہ آئے اور آ کے سارا وہ بڑے سمجھداری سے انہوں نے سارا بتا دیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، اور یہ میں جو 9 مئی کی مذمت اور یہ سارا کچھ کر رہا ہوں، پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں، اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، وہ سارے کا سارا بتا کے چلے گئے۔ اس لیے انہوں نے کوئی سوال پوچھنا چاہا، انہوں نے کہا یار بہت ہو گئی، بس کریں، اتنا ہی کافی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو یہ تو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو سلوک چل رہا ہے۔ اب آتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب اور عمران خان صاحب کی طرف۔ عمران خان صاحب کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج کہا ہے یہودی ایجنٹ۔ انہوں نے کہا یہودی ایجنٹ یہودی لابی کا آیا تھا، اور وہ اس کو ہم نے کنارے پہنچا دیا ہے، اس کو ہم نے ٹھکانے لگا دیا ہے، وہ سب کچھ کر دیا ہے، اس سے ہم نے چھٹکارا حاصل کر لیا ہے، قوم کو گمراہ کر رہا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب جو اگر اب تو ان کے دشمن اور ان کے مخالفین جو ہیں، ان کے بدترین مخالفین بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، جو کہ پالیٹکس میں بھی ہیں، جو دانشور بھی ہیں، جو جرنلسٹ بھی ہیں، وہ سب کے سب اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، اور یہ خود باجوہ صاحب کو بھی بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ اسرائیل کے بارے میں اور کشمیر کے بارے میں عمران خان صاحب کی پالیسی وہی تھی، بڑی پرنسپل سٹانس تھا ان کا، کہ جو اقوام متحدہ کی قراردادیں اس کے اکارڈنگلی، اور جو قائد اعظم محمد علی جناح کا وزڈم ہے اس کے اکارڈنگلی ہماری پالیسی چینج نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں انہوں نے بڑی بڑی ملاقاتیں بھی ٹھکرا دیں، بڑے بڑے لوگوں سے ملاقاتیں انہوں نے نہیں کی اس ایجنڈے پہ، اور انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو اوپنلی اور بلنٹلی دیا، اور یہی ان کی غلطی تھی، جس کو کہا جاتا ہے کہ سفارتی زبان وہ استعمال نہیں کرتے۔ سفارتی زبان یہ ہوتی ہے کہ آپ بالکل اگر سفارتی زبان کو سادہ زبان سے اس کو منافقت بھی کہتے ہیں، کہ آپ جو ہیں وہ نظر نہ آئیں، اور آپ کے جو اندر ہے اس زبان پہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو دبا لینا چاہیے، اور سب کو لالی پاپ دیتے رہنا چاہیے، اور سب کو کہتے رہنا چاہیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اس لیے بہرحال اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ کیا اس پہ پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال مولانا نے بڑی آج تھی وہ کانفرنس فلسطین کے حق میں، لیکن انہوں نے ساری کی ساری کانفرنس اور اسرائیل کے خلاف تھی، اسرائیل کے خلاف کرنے کے بجائے یہودی لابی، یہودی ایجنٹ۔ اب ایک سائفر آیا تھا، بلکہ اس سائفر سے آگاہ کیا تھا امریکہ نے خود، اور ایک وکی لیکس کے نام سے ایک چیزیں آؤٹ ہوئی تھیں۔ تو یہ 20 نومبر 2007 کا واقعہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان، یہ اس وقت کی بات ہے جب بات ہو رہی ہے نا کہ یہودی ایجنٹ کون ہے، یہودی لابی کون ہے، باہر سے کون کون ہدایات لیتا ہے، اور اس انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پہ کس کا انحصار ہے، اور کون کون وہ بیساکھیاں استعمال کرتا ہے۔ وہ اگر عمران خان اگر یہودی ایجنٹ یا یہودی لابی کے ہوتے تو اب تک تو وہ بہت عیاشی کر رہے ہوتے، اور وہ جیل میں نہ ہوتے، ان پہ سائفر نہ ہوتا، ان پہ توشہ خانہ نہ ہوتا، ان پہ 200 مقدمات نہ ہوتے، اور ان کے گھروں پہ حملے نہ ہوتے، تو اب تک تو وہ بہت کچھ کر چکے ہوتے۔ تو اگر وہ یہودی لابی یا ایک بیرونی اعلی کار ہوتے تو اب ان کو تو آفر کی جا رہی ہے کہ آپ جیل سے نکلیں اور باہر چلے جائیں، اور باہر آپ آرام سے زندگی گزاریں، تو وہ یہ کام نہ کر رہے ہوتے، وہ تو ڈیل کرتے اور واپس آ جاتے اور باہر آ کے عیاشی کرتے، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہے۔ اس لیے مولانا صاحب کے لیے صرف اتنا ہی ہے کہ 20 نومبر 2007 کا واقعہ، جو کہ خود امریکی سفارت خانے نے اپنے واشنگٹن کو بھیجا، اسلام آباد کا امریکی سفارت خانہ واشنگٹن کو رپورٹ کر رہا ہے، اور وہ اس لیے کہ معاملات طے پائے جا رہے تھے محترمہ بے نظیر بھٹو اور پرویز مشرف صاحب کے درمیان۔ اس وقت کی وزیر خارجہ کنڈولیزا رائس جو ہیں وہ معاملات طے کروا چکی تھیں، ایک این آر او ہو چکا تھا، اور نواز شریف صاحب کو جو کنگ عبداللہ جو ہیں وہ لا چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر محترمہ کے ساتھ تو پھر کنگ عبداللہ نے کہا تھا نواز شریف صاحب بھی جائیں گے، تو وہ اس وقت کا وہ این آر او جو ہے وہ سب کو پتہ تھا۔ تو ان حالات میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے امریکی سفیر این پیٹرسن کو بلایا،
اور ان کو زہرانے پہ بلایا تھا 20 نومبر 2007 کا. اس میں مولانا غفور حیدری صاحب بھی تھے, سینیٹر طلحہ محمود بھی تھے, جو پچھلی گورنمنٹ میں شہباز کابینہ میں صوبائی وزیر مذہبی امور تھے, اور اس میں اعظم خان سواتی بھی تھے. تو اعظم خان سواتی بھی اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں. 20 نومبر 2007 کو یہ زہرانے کی دعوت تھی, یعنی کہ لنچ تھا, اور اس ملاقات میں مولانا غفور حیدری صاحب نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا کہ جناب آپ محترمہ بے نظیر بھٹو اور ان کو کنسیڈر کرتے ہیں تو آپ سارے انڈے جو ہیں وہ ایک ہی ٹوکرے میں نہ ڈالیں, بلکہ ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں دل تھام کے, ہمیں بھی کریں. ہم مذہبی جماعت ہیں, لیکن ہم مذہبی جماعت وہ والی نہیں ہے, ہم بڑے اکوموڈیٹو ہیں, ہم بڑے لبرل ہیں, ہم ڈیموکریٹ ہیں, ہم ساتھ چل سکتے ہیں آپ لوگوں کے, اور آپ کے معاملات کو بھی آگے بڑھا سکتے ہیں, اس لیے ہم پہ نظر کرم کریں. اور صرف محترمہ بے نظیر بھٹو اور یہ سب لوگ ہی کیوں ہیں آپ کے, اور انہوں نے, کیونکہ مولانا صاحب اور مولانا غفور حیدری صاحب یہ سمجھتے تھے کہ بڑی جماعت بننے کے لیے یا اقتدار میں آنے کے لیے امریکہ کی آشیرواد اور ان کی خوشنودی بہت ضروری ہے. اس لیے جناب یہ اب جو باتیں ہیں یہ کوئی اور نہیں کر رہا, یہ امریکی سفارت خانے نے جو بھیجی, وائر بھیجی, یہ اس کی بات ہو رہی ہے. 20 نومبر 2007 مولانا فضل الرحمان صاحب مبینہ گفتگو جو ہے یہ انہوں نے 28 نومبر 2007 کو بھیجی, 8 دن کے بعد. ظاہر ہے وہ کمپائل کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں تاکہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو. تو امریکی سفیر کے مطابق بات چیت کا آغاز ہوا تو مولانا غفور حیدری نے امریکی سفیر سے کہا کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں آگے آنے کے لیے امریکی حکومت سے آشیرواد لیتی ہیں, یعنی ان کے خیال میں کوئی بڑی سیاسی جماعت بننے کے لیے حتمی منظوری امریکہ دیتا تھا. مولانا نے بات جاری کرتے ہوئے کہا کہ جمعیت علماء اسلام سے ایک بڑی جماعت بننے کی خواہش مند ہے, اس لیے امریکہ سے رابطے میں رہنا چاہتی ہے. یہ رپورٹ ہو چکا ہے, ہمارے اعزاز بھائی ہیں انہوں نے رپورٹ کیا, اور یہ ساری کی ساری سٹوری ایز اٹ از, اور باقی تمام اخبارات نے اس وقت شائع کی تھی. مولانا غفور حیدری کی بات اس لیے بھی غلط نہ تھی کہ انہوں نے ان دونوں امریکی حکومت واقعی پاکستان کے اندرونی معاملات میں بڑی دلچسپی لے رہی تھی. تو یہ پرویز مشرف صاحب کا تھا. اور دوسری جانب جو ہے امریکی سفیر یہ بھی لکھ رہی تھیں کہ امریکی سفیر کے پاس اس وقت کی امریکی وزیر خارجہ کنڈولیزا رائس مشرف اور بے نظیر کے درمیان مفاہمت کروا چکی تھی, اور جس کا اعتراف کنڈولیزا رائس نے اپنی خود نوشت نوحات آنر میں تفصیل سے کیا. امریکی سفیر سمجھتی تھی کہ مشرف اور بے نظیر دونوں ہی مولانا کو پسند کرتے ہیں, جبکہ مولانا خود کو مستقبل کا وزیر اعظم نہیں تو کنگ میکر ضرور سمجھتے ہیں. امریکی سفیر نے یہ بھی لکھا کہ انہوں نے مولانا کو بتایا کہ امریکہ کسی رہنما کے سر پر تاج نہیں رکھتا, بلکہ جمہوری عوامی فیصلوں کا احترام کرتا ہے. یہ ہے جی سائفر, اس کو کہتے ہیں سائفر, جو کہ امریکی سفیر نے خود امریکہ نے یہاں سے بھیجا, اور اس کے بعد یہ وکی لیکس کے شکل میں یہ ظاہر ہوا تھا. تو جو چیزیں انہوں نے غیر سرکاری طور پہ انفارمل آؤٹ کرنی ہو تو وہ اسی طرح ہی کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی لیکس ہو جاتی ہیں تو اس کے نتیجے میں آ جاتا ہے. اب اس وقت تو این آر او ہوا تھا جناب محترمہ بے نظیر بھٹو اور پرویز مشرف صاحب کے درمیان, اور اس میں پھر نواز شریف صاحب کو بھی شامل کیا گیا. اس کے بعد دوسرا این آر او ہوا ہے اب باجوہ صاحب کا, اور باجوہ صاحب نے این آر او کیا نواز شریف صاحب کے ساتھ. اور اس وقت جو ہے نواز شریف صاحب, آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد آنے سے پہلے, لاہور آنے سے پہلے کہاں کہاں گئے, وہ کن کن لوگوں سے ملے, یورپ کے بھی وزٹ کیے, اٹلی کا بھی وزٹ کیا, سوئٹزرلینڈ کا بھی وزٹ کیا, اور یہاں پہ لندن میں بھی ان کے بہت ساری ملاقاتیں ہوتی رہیں. تو اس لیے جناب تو مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے اتحادی تھے, پی ڈی ایم, ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب دو ہی لوگ ہیں اس میں, اور تیسرا تو کوئی ہے نہیں. یہ دو جماعتوں کا اتحاد ہے, بڑی جماعتوں کا, باقی تو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں جن کی میرا خیال ہے ایک آدھ سیٹ ہی ہوگی, اس سے زیادہ کیا ہونا. تو یہ ہے سچویشن جناب, یہ ہے حقیقت. اور کہا جاتا ہے کہ جناب عمران خان صاحب جو کہ سزا بھگت رہے ہیں اپنی اس پالیسی کی کہ اسرائیل کو, اور کشمیر کے بارے میں ان کی اسٹیٹ پالیسی کیا تھی, افغانستان میں کیا اسٹیٹ پالیسی کیا تھی, لیکن الزام آیا جاتا ہے, الزام بھی انہیں پہ دیا جاتا ہے. تو خود میرا خیال ہے فیصلہ کر لیا جائے کہ کون یہودی ایجنٹ ہے, کون یہودی لابی کا بندہ ہے, کون نہیں. ویسے تو اس بحث سے نکلنا چاہیے. پاکستان باقی دوسروں کو دوش دینے کے بجائے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.